بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت نے جن انعامات کو نازل کیا ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل ہی کے تعلق سے ایک واقعے کو آنے والی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور جس نے قتل کیا اس کا پتہ قوم کے اندر نہیں چل پا رہا تھا کہ قاتل کون ہے، مقتول کو قتل کرنے والا کون ہے۔ ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتے پھر رہا تھا کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، لیکن کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ اصل قاتل کون ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کے اوپر دے مارو، اس کے اوپر پھینک دو۔ وہ مقتول جو لاش پڑی ہوئی ہے وہ خود زندہ ہو کر قاتل کا نام بتلائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب گائے کا حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو اس قوم نے جو ہے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اور کہا کہ آپ اللہ سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو، گائے کی صفات کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچی ہو بلکہ جوان ہو، ایسی گائے کو ذبح کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس گائے کا رنگ جو ہے وہ زرد کلر یعنی پیلا کلر کا ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے اور صفات پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو جس کے ذبح کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ زمین کو گاہتی ہو کام میں جت کر اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو حکم دیا تھا کہ اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس لاش کے اوپر دے مارو، انہوں نے ایسا ہی کیا، لاش کے اوپر گوشت کے ٹکڑے کو پھینکا۔ مقتول جس قتل کیا ہوا شخص تھا وہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتلایا۔ اس طرح قتل کرنے والے شخص کا نام پتہ چلا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کر کے دکھلاتا ہے، بنی اسرائیل کے اس واقعے سے یہ بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم جو ہے ایک گائے کو ذبح کرو۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے اندر اس کو بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اب گائے کے جو قبیل کے یعنی بھینس ہے اور جو دوسرے جانور ہے اس پر بھی بقرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان تذبحوا بقرہ، اللہ رب العزت نے بقرہ کہا، گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس واقعے کی وجہ سے چونکہ اس کے اندر گائے کا تذکرہ آیا ہے، اسی لیے اس پوری سورت کا نام اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ رکھ دیا۔ جز کو پکڑ کے کل کا نام اللہ رب العزت نے رکھ دیا، تو یہ جز بھی اسم الکل کے قبیل سے ہے، یعنی ایسا چیز کہ جسے کسی ایک چیز کو لے کر اس پورے کا نام رکھ دیا جائے، تو اس واقعے سے اللہ رب العزت نے بقرہ کے لفظ کو لے کر پوری سورت جو سب سے بڑی قرآن کریم کی سورت ہے اس کا نام رکھ دیا۔ آگے اللہ رب نے فرمایا قالوا اتتخذنا ہزوا، تو جب اللہ رب العزت نے کہا کہ تم قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تم جو ہے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایسا ایسا کرو، گائے کو ذبح کرو اور اس کو مار دو لاش کے اوپر، مقتول شخص لاش خود کھڑی ہو کے بتلا دے گی کہ قاتل کون ہے۔ تو ان کی قوم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
अतत्तखिज़ुना हुज़वा, क्या आप जो है हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, चूँकि बनी इसराइल की कौम जो थी उनके फितरत में, उनके सरिश्त में जो है वो सरकशी और नाफरमानी थी, पसो पेश था, किसी भी अल्लाह के हुक्म को डायरेक्ट नहीं मानते थे बल्कि कुछ ना कुछ उसके अंदर चेमीगोइयाँ वो किया करते थे, जिसकी बिना पर उन्होंने ये सवाल ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मैं नादानों में से हो जाऊँ, नाहंजारों में से हो जाऊँ, अनपढ़ लोगों में से हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से हो जाऊँ। यहाँ पर शरीयत का एक ज़ाब्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया कि किसी के साथ मजाक में भी झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है, और ख़ास करके वो बात जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मंसूब की जाए, उसके अंदर अगर कोई शख्स झूठी बात मिलाकर अल्लाह के और रसूल की तरफ निस्बत करके बात करे तो उसमें तो उसकी कनाअत और उसकी शनाअत और उसकी कबाहत जो है वो और दर्जे की बढ़ जाती है, आला दर्जे पे पहुंच जाती है। इस वजह से शरीयत का एक मसला ये भी है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने जो है मजाक मजाक में भी झूठ बोलता है तो उसकी गुंजाइश नहीं है, ऐसा करना हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, कि उन कौम ने कहा कि आप अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए, उनसे पूछिए, युबय्यिन लना मा हिया, कि हमें उस गाय का जिसके ज़िबा करने का हुक्म दिया है उसके बारे में बयान करे। क़ाल इन्नहु यक़ूल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया, इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र, कि वो गाय ऐसी हो, ला फारिज, ना वो ज़्यादा बूढ़ी हो, वला बिक्र, और ना ज़्यादा बच्ची गाय, छोटी गाय हो, अवानुम बैन ज़ालिका, उनके दरमियान जो है वो जवान टाइप की हो। फ़अलू मा तुअमरून, बस तुम वो जिसका हुक्म तुम्हें दिया गया है तुम वो कर गुजरो। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, उन कौम ने फिर ये कहा कि आप हमारे लिए अपने रब से पूछिए कि उसका रंग कैसा हो, उसका रंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करे हमें कि उसका रंग क्या हो। क़ाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्नहु यक़ूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा रहे हैं, इन्नहा बक़रतुन सफ़रा, कि वो गाय ऐसी हो जो जर्द कलर की, पीली कलर की हो, फ़ाक़िउल लौनुहा, उसका रंग गाढ़ा हो, तसुर्रुन नाज़रीन, जो देखने वालों को खुश कर दे। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, फिर उस कौम ने कहा, कौम के लोगों ने कहा कि अपने रब से हमारे लिए पूछिए कि हमारे लिए बयान करे कि वो कैसी हो, यानी और मज़ीद सिफ़ात बयान करे। इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना, अल्लाह रब्बुल, ये गाय जो है इसने तो हमें शुबह में डाल दिया है। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हम जो है उसका पता लगा लेंगे। क़ाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है, इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्था, कि वो गाय ऐसी हो कि जो काम में जुत कर ज़मीन को ना गाहती हो, यानी ज़मीन की जुताई उताई ना करती, जो जोतती ना हो, वला तस्क़िल हर्था, और ना खेत को जोतती हो, मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा, सही सालिम हो, ला शियत फ़ीहा, उसके अंदर कोई ऐब ना हो। क़ालुल आन जिअत बिल हक़, फिर जाकर कौम ने कहा कि अब तुम तो आपने हमारे सामने सही बात लेकर आए हो। फ़ज़बहूहा, फिर कौम ने उस गाय को ज़िबह किया। वमा कादू यफ़अलून, हालांकि लगता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। व इज़ क़तलतुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक हुक्म ये दिया था कि अगर तुम्हें कातिल का पता करना है तो गाय को ज़िबा करके उसके लाश के टुकड़े, गाय के गोश्त को दे मारो, तुम्हें कातिल का नाम पता चल जाएगा। लेकिन इस कौम की नाफरमानी और सरकशी की वजह से और बार बार सवाल करने की वजह से इन्होंने अगर ये सीधा गाय को ज़िबा कर देते तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आगे सिफात की ज़रूरत नहीं थी। वो जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था, गाय को ज़िबा करके गोश्त के टुकड़े को मार देते, कातिल का नाम पता चल जाता। लेकिन उन्होंने बार बार ये सवाल किया अपनी हट धर्मी की वजह से कि आप अल्लाह से पूछिए कि वो गाय कैसी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि वो गाय जो है ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो बल्कि जवान हो। और वो गाय, फिर उसके बाद पूछा कि वो गाय का रंग कैसा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि पीली कलर की हो। फिर पूछा कैसी हो, तो कहा कि ना ज़मीन को जोतती हो, ना खेत में काम करती हो, और ना उसके अंदर कोई ऐब हो। यहाँ पे बार बार सवाल किया गया
اللہ رب العزت یہاں پہ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس سے ایک ضابطہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی حکم نبی کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کا ہمارے سامنے آئے تو اس کے اندر زیادہ سوال اور جواب نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے جو حکم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر مشکل معلوم ہونے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ کوئی وحی آئی، کوئی حکم آیا، آپ نے صحابہ کے درمیان بیان کیا، صحابہ نے سوال کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ رب العزت جو ہے اس کو فرض نہ کر دے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ بھی یہی بیان کیا گیا کہ جب شریعت کا کوئی حکم آئے تو اس کے اندر ہمیشہ اس کو مان لینا چاہیے۔ سوال جواب کرنے سے، اس کی تحقیق اور گہرائی اور گہرائی میں جانے سے انسان کے نفس پہ وہ چیز بھاری معلوم ہوگی اور شاق گزرے گی، سخت معلوم ہوگا۔ اس لیے جب بھی شریعت کا کوئی حکم آئے من وعن، اس کو اللہ رب العزت کی بات سمجھ کر، حضور کی حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل کی یہ قوم صرف ایک گائے کو ذبح کر دیتی، یہ سوالات نہ کرتی، تو وہ ساری صفات جو قرآن کریم میں بیان کی گئی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک نفس کو، ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کے بعد تم نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت تو اس چیز کو نکال کے ہی رہے گا جس کو تم چھپا رہے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے اس کو جو ہے، پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر، اس میں سے بعض حصے کو لے کر اس لاش پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ رب العزت مردے کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھدار بنو، تم سمجھ سکو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تمہارے دل جو ہے اس کے بعد بھی سخت ہو گیا۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے کر کے دکھلا دیا، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے احکامات میں، شریعت کے مسائل کے اندر چوں چرا کیا کرتے تھے، اس پر جو ہے اپنی طرف سے اعتراض کیا کرتے تھے، پس و پیش ہوا کرتے تھے کسی بھی کام کے، کسی بھی حکم کے کرنے میں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے، قست قلوبکم، تمہارا دل سخت ہو چکا ہے، من بعد ذالک، اتنے بڑے معجزے کو دکھلانے کے بعد بھی، مردے کو زندہ کرنے کے بعد بھی، فہی کالحجارہ، تو وہ ایسا ہو، دل ایسا ہو گیا ہے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا اس پتھر سختی میں، دل کے سخت ہونے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں خود بخود اور اس سے پانی جو ہے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے پانی گرنے لگتے ہیں، لڑکنے لگتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو اللہ رب العزت جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا، پھر وہ اپنی قوم، پھر وہ بنی اسرائیل کی قوم نافرمانی کرنے لگی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگی، ان کے احکامات میں پس و پیش ہونے لگے، اور اس کو اللہ رب العزت جو بھی حکم دیتے اس کے اندر اعتراض اور چوچرا کیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کے بیان فرمایا کہ تمہارا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے۔ اسی طرح کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے نیکی کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے، عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر رحم کا مادہ نہیں رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نیکی کرنے کا جذبہ، خیر کا کام، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ رب العزت اس کے سینے سے، اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اسی چیز کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ دل کی سختی کو پتھر سے مشابہت دی، اور کہا کہ جس طرح ایک پتھر ہوتا ہے کہ کبھی اس سے جو ہے نہریں خود بخود بہتی ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فلسطین جا رہے تھے
تو پتھر پہ جب اپنی لاٹھی کو اور اپنی عصا کو مارا تو 12 چشمے پھوٹ گئے تھے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جس سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جس سے خود بخود وہ پانی جو ہے نکلنے لگتا ہے اس چشمے سے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ گرنے لگتے ہیں پتھر اور لڑکنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ پتھر جو ہے یہ ایک غیر جاندار چیز ہے، جاندار اس کے اندر جو ہے کوئی جاندار چیز نہیں ہوتی ہے، یہ غیر جاندار چیز ہے، تو یہ کس طرح اللہ رب العزت سے ڈرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جواب اس کا مفسرین کرام نے، علماء کرام نے یہ دیا کہ جو جاندار، جو نباتات اور جمادات ہیں، اس کے اندر بھی ایک نہ ایک طریقے پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نمو یعنی بڑھنا، اور اس کے اندر جو ہے اس طرح کی جو انسان جس چیز کو محسوس کرتے ہیں اس چیز شعور جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آگے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، ہر چیز جو دنیا کے اندر پائی جانے والی ہے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت معلوم ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے ہر چیز کے اندر، اور آج تو سائنسی اعتبار سے بھی تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر جاندار چیزوں کے اندر بھی جو ہے نمو، بڑھوتری پائی جاتی ہے، اور کسی چیز کی فیلنگز اور جو احساس ہوتا ہے، حساسیت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے ڈر سے بعض پتھر جو ہے وہ لڑکنے لگتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو پتھر پر، پہاڑ پر نازل کرتے تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ جو ہے اللہ کے خوف سے وہ لرزنے لگتا۔ تو لرزتا اسی وقت جب اللہ رب العزت کے اس کلام کے اور اس وحی کو جو ہے اپنے اوپر لیتا، اور اپنے اوپر لینے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے لرزنے لگتا۔ تو پتھروں کے اندر، غیر جاندار چیزوں کے اندر بھی جو ہے احساسیت کا اور حساسیت کا مادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، وہ بھی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر بھی بڑھوتری اور کمی ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے، پھر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کا نظام یعنی تغیر پذیر، بدلتی رہتی ہے دنیا، پیدا ہونا اور پھر اس کے بعد ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، یہ جو ہے نباتات اور جمادات کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہارا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، اور ایسا سخت ہوا ہے کہ جیسے پتھر سخت ہوتا ہے اس طرح تمہارا دل جو ہے سخت ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے معجزے دکھلا کر تمہارے دل کے اوپر ضرب لگا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے تم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ اس طرح پتھر کے اوپر اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور اس سے پانی بہہ گیا، اور اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اللہ رب العزت بھی تمہارے سامنے یہ مثال بیان کر کے تمہارے دل پہ ضرب لگا رہا ہے کہ دیکھو مردے کو بھی اللہ رب العزت زندہ کر کے دکھلا رہا ہے، پھر بھی تم جو ہے شریعت کے احکامات کو مانتے نہیں ہو اور اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل ہی کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، چاہے اعلانیہ طور پر کھلم کھلا یا خفیہ طور پر چھپ چھپا کر، ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت جاننے والا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر جو چیز ہے اس چیز کو بھی اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ تو تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، تم صرف اور صرف اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔